ایمان اور صبر، یہ دو چیزیں بہت ہماری زندگی میں ضروری ہیں، ایمان بھی اور صبر بھی۔ اور ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف غور کریں گے، اور جو راست بازوں کا باپ ہے، آج ہم ان کے متعلق سیکھیں گے، باپ ابراہیم کے متعلق۔ اور میرے ساتھ عبرانیوں 11 باپ نکالے ذرا، اور اس کی 8 اور 9 آیات ہم پڑھیں گے، بلکہ صرف 8 آیات ہی پڑھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں دینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم کو کیا کیا گیا؟ بلایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ بلایا گیا۔ اور ابراہیم نے کیا کیا جی؟ ذرا آگے پڑھے۔ ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا، حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جی، جسے میراث میں لینے والا تھا، جس کو میراث میں لینے والا تھا۔ اور اگرچہ جانتا نہ تھا اگر وہ جانتا کہ نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں کہ میں کہاں جاتا ہوں، تو بھی روانہ ہو گیا۔ پھر بھی وہ روانہ ہو گیا، پھر بھی وہ روانہ ہو گیا۔ اور میرے عزیزوں، آج خادمین قومیں ابراہیم کو باپ ایسے نہیں کہتی، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، لیکن پھر بھی خدا کی بات مان کر روانہ ہو گیا، چل پڑا، چھوڑ دیا اپنے گھر کو، اور اس راستے کو اپنا لیا جس راستے کا اس کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں جاتا ہے۔ لیکن اتنا اس کا ایمان تھا، اس کو اس چیز پر یقین تھا کہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے تو یہ مجھے اچھی جگہ پر لے کر جائے گا، اور وہ ایمان سے ہی راست باز ٹھہرا۔ اور بڑا ضروری ہے ہم خداوند میں جب چلتے ہیں تو ایمان سے چلیں، اور ایمان اس کا ایسا تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا، جب ہم اور آگے دیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو خداوند کے کلام مقدس میں سے ہمیں نظر آتا ہے، 11 آیات ذرا پڑھے۔ اور اس کی جو اولاد تھی وہ تقریباً 25 سال بعد پیدا ہوئی، اور ابراہیم کو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا لوگ اس کو باتیں نہیں تھے کرتے تھے، لیکن وہ خدا پر اڑا اور کھڑا رہا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کی حقیقت کو جانتا تھا۔ اور اس کی بیوی بڑھاپے کے وقت میں ایسی حالت بھی نہیں تھی کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، لیکن جب خدا کے فرشتے اس کے پاس آئے، خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور اس نے کلیئرلی بولا تو میری ویسی حالت بھی نہیں ہے جیسی عورتوں کی ہوتی ہے، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے خدا کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور وہ ہمارا خدا، آپ کا خدا میرے عزیزوں ایسا قدرت والا ہے، وہ پہاڑوں کو بھی میدان کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جی ہم دیکھتے ہیں جی 11 آیات پڑھیں جی۔ ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاسین کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ ایمان ہی سے اس نے حاملہ ہونے کی کیا پائی؟ طاقت پائی۔ کس سے؟ ایمان سے۔ اور بھائی آپ کا جو ایمان ہے نا، وہ سمجھ لیں برکت کو کھینچتا ہے۔ کس کو؟ برکت کو کھینچتا ہے۔ آپ کی برکت، بلیسنگ کسی ٹائم خدا نے کر دی ہوتی ہے، اگر اس نے بول دیا نا
تو اس نے کر دیا، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ سفرنگ کرنی ہے، ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور اس رستے پر جانا ہے جو خدا نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ابراہیم اس رستے پر نہ چلتا اور اس رستے پر عمل نہ کرتا، وہ ہر جگہ وہاں ہی گیا جہاں خدا نے اسے ٹھہرایا، اور ایک جگہ وہ رک کر کہتا ہے کہ خداوند میں ٹھیک چلا کہ نہیں چلا، مجھے بتا، میں ٹھیک چلا کہ مجھے بتا۔ آج میرے عزیزو ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا خداوند ہم ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا تیرے کلام کو ہم اپنی زندگی پر ویسے ہی اپنا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ٹھیک چل رہے ہیں تو پھر مشکل بھی ہے نا، تو پھر سمجھ لیں مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ منزل کے نزدیک ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ٹھیک نہیں چل رہے خدا کے ساتھ ہی رہتے ہوئے، تو پھر اگر آپ چل بھی رہے ہیں تو منزل کے پاس آپ نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ ہمارا شہر سیالکوٹ ہے اور ہم نے پنڈی میں جانا ہے، تو اگر ہم کراچی کی طرف چلیں گے، لاہور کی طرف جائیں گے، تو ہم پنڈی پہنچیں گے؟ بھئی وہ راستہ ہم اختیار کریں گے جو اس راستے کو جاتا ہے، تو پھر ہی ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر کراچی سے ہم پھر واپس پنڈی آئے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی برکت کو، بلیسنگ کو بہت لیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بے اولاد کی ہے ادھر، تو آج ایمان سے اس چیز کو اپنی زندگی میں لے لے اور اس قوت کو خداوند سے لے لے، تاکہ خدا آپ کو بھی اولاد جیسی برکت دے دے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کا کلام میرے عزیزوں جب کھلتا ہے تو وہ جوئے بندھن توڑتا ہے، کیونکہ خداوند نے سب سے زیادہ جس کو عزت بخشی وہ اپنے کلام کو بخشی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا قدرت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم 11 باب کی 7 آیات میں دیکھتے ہیں اور مرد خدا نوح کی طرف دیکھیں گے۔ جی پڑھیں ذرا۔ ایمان کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی، اس وقت تک نظر نہ آتی تھی، جی، ہدایت پا کر، ہدایت پا کے، کس سے ہدایت پا کے؟ خدا سے، جی، خدا کے خوف سے ہاں جی، اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے کشتی بنائی۔ اور اپنے گھرانے کو کیا بچانے کے لیے کیا بنائی؟ مجھے آج یہ بتائے، اگر نوح کشتی نہ بناتا تو وہ بچتا؟ حالانکہ وہ کہتا تھا کوئی گل نہیں، خدا میرے نال ہے، خدا میرے نال ہے، کوئی گل نہیں، طوفان آئے گا، کچھ بھی آئے گا، مجھے بچا لے گا۔ لیکن خدا نے اس کو ہدایت دی، تو کشتی بنا، تو کیا کر، کشتی بنا۔ اور اس ہدایت کو اس نے پا کر ایمان ہی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ اور اس وقت کے لوگ اسے پتا کیا کہتے تھے؟ پاگل ہے، نوح پہاڑ پہ کشتی چلائے گا، نوح پاگل ہو گیا، کشتی بنا دیا۔ لیکن اس کو پتا تھا، اس کا یہ مائنڈ، دل خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوا تھا، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ کشتی بنانے شروع ہو گیا۔ اور جب وہ وقت آیا، بارش ہوئی، طوفان آیا اور سب مر گئے، لیکن نوح اور اس کے بچے جیتے رہے۔ اسی طرح آج یہ کلام کو اگر آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے، یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کریں گے، یسوع پر ایمان رکھیں گے، اور پھر آپ بھی اور آپ کا گھرانہ بھی بچایا جائے گا۔ اور جو کلام پر عمل نہیں کرے گا میرے عزیزوں، وہ ڈوب جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، وہ اس زندگی میں بھی سرفرازی نہیں پا سکتا، اور آنے والی زندگی میں بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم اگر خدا کو عزت دیں گے تو وہ پھر ہمیں عزت دے گا، اگر ہم اس کو عزت نہیں دیتے تو میرے عزیزوں وہ ہمیں کبھی بھی عزت نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنے قانون کا سچا خدا ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور آج بھی اگر چلے ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ لیکن عزیزوں جب ہمارے سانس نکل جائیں گے تو پھر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر دعا کرو، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور نوح نے اپنے لوگوں کو کیسے بچایا؟ ایمان سے،
ईमान से कश्ती बनानी शुरू कर दी। आज आप जो कुछ भी खुदा के लिए कर रहे हैं ना, ईमान से करें और सब्र रखें, तहम्मुल रखें कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा, बड़ी कुदरत जाहिर करेगा। और इस जमीन में हम जितना मर्जी भी हासिल कर ले, जितना करोड़ों अरबों के भी मालिक हो जाए, दुनिया में हम घूम ले, लेकिन मेरे अजीजों वैसा सुकून इस जमीन पर नहीं है जैसा सुकून आसमान पर है। हालेलुया। हम उस की तरफ देखें और ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसमें बरकत हो, जिसमें हमारी आखिरत अच्छी हो, ताकि यीशु नाम चला पाए। हालेलुया। तो बड़ा जरूरी है हम अपने ईमान को क्या करें, महफूज रखें। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, अगर कोई भी काम अगर जल्दी नहीं होता तो हम गैर ममूदों के पास से, उनके पास हमारे लोग हैं जो भाग जाते हैं, तो फिर क्या होते हैं, वो अपने ईमान से फिर जाते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस फरमाता है गैर ममूदों के मानने वालों के दुख बढ़ जाएंगे, और वो क्या करते हैं, जाते हैं, कुछ देर के लिए उनको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असल में वो अपने दुख बढ़ा लेते हैं। सुकून की हालत में आने की बजाय अपने दुख को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। लेकिन खुदा के बंदा इब्राहिम को देखें, उसने अपने बेटे इसहाक को साथ लिया, और जब उसको साथ लिया, जी जरा पढ़े, जरा 17 आयत पढ़े, 11 बाब की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब फिर ईमान की बात ही आज हो रही है, जी जरा पढ़े। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को, ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त, कब आजमाइश के वक्त, मुश्किल वक्त में इब्राहिम को, जी इसहाक को, हाँ जी, नजर गुजारना, और जिसने वादों को सच्चा मान लिया था, उस इकलौते को नजर करने लगा। वो इकलौते को क्या करने लगा, वो उसकी कुर्बानी देने के लिए चला गया। एक इकलौता बेटा है और उसको ये पता है ये वादे का फर्जंद है, और उसके लिए खुदावन क्या करने लगा, उसको हुक्म दिया, भाई इसको क्या कर, मेरे लिए कुर्बानी चढ़ा, और वो उधर चला गया। और जब उस पहाड़ के पास गए हैं जहां कुर्बानी चढ़ानी थी, और मेरे अजीजों इधर बड़ी खूबसूरत बात है, उसने उन गधों को, अपने नौकरों को उधर ही ठहराया और इसहाक को के ऊपर लकड़ियां लादी, और वो पहाड़ की तरफ चढ़ने शुरू हो गया। और इसी तरह आप देखें आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर वो लकड़ी की सलीब लादी गई और वो मसलूब होने के लिए जा रहा था। वैसे ही इसहाक को पता नहीं था कि वो मसलूब होने के लिए जा रहा था, लेकिन इब्राहिम ने कहा हम जाते हैं और सजदा कर फिर वापस आएंगे। उसने नबूवती कलाम कर दिया, और वाकई ही जब वो कुर्बानी देने के लिए गए तो खुदावन ने बोला बस कर इब्राहिम, मैंने तुझे आजमा लिया है। हालेलुया। और वो सलामती से, जैसे उसने वर्ड बोले इब्राहिम ने, वो सलामती से फिर वापस बाप बेटा आए। हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदा हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होने देता है ताकि जब हम उन कामों से गुजरते हैं तो खुदा फिर हमारे कद को और ऊंचा करता जाता है, रूहानी तौर पर हमें बढ़ाता जाता है, जिस्मानी तौर पर हमें बढ़ाता जाता है, ताकि हम उस अबलीस को अपनी एड़ी के नीचे कुचलते जाए और आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। क्योंकि फतामंदी किस नाम से है, यीशु नाम से। और यीशु फतामंदी ऐसे ही उसको मिल गई। यीशु ने अपने आप को क्या किया, पस्त किया, छुटरा किया। और वो थप्पड़ खाता था, थप्पड़ नहीं था मारता, वो दूसरी खुदा की तालीम ये है, एक गाल पर अगर कोई मारे तो दूसरी भी आगे कर दे। वो गाली खाकर गाली नहीं था देता, वो किसी से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं था जाता, वो माफ करता था, वो प्यार करता था, बल्कि दुआ करता था उन लोगों के लिए। और मेरे अजीजों, आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह में रहकर हमारा जो रास्ता है वो उसकी खुशखबरी का है। हम खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएंगे। ये मुझ पे नहीं फर्ज, ये आप पर भी फर्ज है
کہ ایک دوسرے کو بتائے کہ ہمارا یسوع قدرت والا ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں مان سکتے۔ آج جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، بدروہیں یا بیماریوں کو ڈانٹتے، کس کے نام سے ڈانٹتے ہیں؟ کس کے نام سے؟ تو بڑا کون ہے؟ دیکھیں، باپ بڑا ہے یا بیٹا بڑا ہے؟ بڑا تو باپ ہی ہے نا، لیکن باپ نے اپنا سارا اختیار اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ جو کچھ اس کے نام سے ہم مانگیں گے، بولیں گے، وہ اس زمین پر ہو جائے گا۔ اور یہ اصل میں خداوند نے اپنے بیٹے کو عزت بخشی ہے، نجات اس کے وسیلہ سے ہے، شفا اس کے وسیلہ سے ہے، روحیں اس کے وسیلہ سے بھاگتی ہے، کیونکہ میرا یسوع اور آپ کا یسوع قدرت والا ہے۔ میرے عزیزو، آج اپنے یسوع کو اپنی زندگیاں دے دے۔ اگر وہ یائر نے اپنے گھر میں یسوع کو بلایا، وہاں شرمندگی تھی، وہاں آہو نالے تھے، رونا تھا، ماتم تھا، لیکن آپ کا میرا خداوند یسوع مسیح اگر اس جگہ پر گیا تو وہ ماتم خوشیوں میں چینج ہو گیا، وہ رونا، وہ آہو نالے وہ ناچ رنگ میں چینج ہو گئے، شکر گزاریوں میں چینج ہو گئے۔ اور میں یسوع کے نام سے آج کی آپ کی زندگی پر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو یسوع کے نام سے آج وہ ٹوٹنے والی ہے، یسوع کے نام سے ٹوٹنے والی ہے۔ اور یہ زیادہ وقت نہیں بلکہ اسی ویک خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا، اور اگلے ہفتے آپ ادھر گواہیوں کے ساتھ آنے والے ہیں، یسوع کے نام سے آنے والے ہیں، کیونکہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر توقع کرتے ہیں، اور ہم صبر سے اس کی آس اور امید رکھتے ہیں۔ ہم ابراہیم کی میراث کے وارث بھی ہیں یسوع کے وسیلہ سے، اور یسوع قدرت اور زور والا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو پھر ہم کیوں نہ اپنے خداوند کو جلال دیتے جائیں، ہم کیوں نہ آگے بڑھے اور یسوع نام کو بلاتے جائیں، ہم کیوں نہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیں تاکہ یسوع اس زمین پر سدا اس کی بادشاہی قائم رہے۔ اس کی تو بادشاہی دیکھے قائم رہنی ہے، لیکن ہم کچھ دیر کے لیے زمین پر ہیں، آپ سب کچھ دیر کے لیے زمین پر ہیں، ہم چلے جائیں گے، لیکن میرے عزیزو یسوع کے لیے کچھ کرے، یسوع کے لیے کچھ کرے تاکہ یسوع آپ سے خوش ہو، یسوع آپ کو برکت دے، یسوع آپ کو بڑھائے، اور یسوع کی قدرت آپ کی زندگی میں دکھے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور آج ہم نے جو سیکھا ایمان کے متعلق اور صبر کے متعلق، اگر کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے، بیماری ہے، مشکلات ہے، کچھ ایسے کام ہیں ڈاکٹر کر سکتے ہیں، نو ایشو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہیں، اگر دیکھیں کسی کو شوگر ہے تو اس کو گولی لگ گئی ہے، اگر کسی کو دل کا مریض ہے تو اس کو گولی دے دی گئی ہے، تو وہ گولی اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہے۔ لیکن فائٹ کریں، جنگ کریں ان چیزوں کے ساتھ، اور بولے کہ یسوع تو نے میرے لیے لہو بہایا ہے، میری شفا فرمایا، میں ایمان رکھتا ہوں یہ شوگر میری جاتی رہے گی، یہ میں ہارٹ کا پیشنٹ، یہ ہارٹ کی پین، درد، بیماری مجھے چھوڑے گی، ہر طریقے کی گلٹیاں یسوع کے نام سے جاتی رہے گی، پانچ جاتا رہے گا، کیونکہ یسوع نام میں قدرت ہے۔ رسولیاں یسوع کے نام سے میں کینسل کرتا ہوں، اور خدا کی بڑی قدرت کو، فیور کو آپ کی زندگی پر مانگتا ہوں، اور ہر طریقے کے رکے ہوئے رستے جو آپ پلان کر رہے ہیں سالہ سال لیکن آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہے، آج یسوع کے نام سے وہ رستے کھلنے کو ہیں، وہ برکتیں اوپن ہونے کو ہیں، کیونکہ آپ کا اور میرا خدا یہاں موجود ہے۔ جیسے وہ یائر کے گھر میں گیا اور اس کی بیٹی کو زندہ کر دیا، جیسے وہ لازر کی قبر کے پاس گیا اور لازر کو زندہ کر دیا، اور آپ کا خدا آج وہ مرے ہوئے کام آج زندہ کرنے کو ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا حقیقی خدا ہے، اور وہ قدرت والا ہے، اور وہ زور والا ہے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہے۔